مفتی فضل ہمدرد صاحب، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سنی شیعہ جو اختلاف ہے، دراڑ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ یک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کسی ایک مسلک و مذہب کی سائیڈ لیں اور دوسرے کو بالکل اگنور کر دیں، دوسرے کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں اور آپ کہیں کہ میں شیعہ سنی اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا قربتیں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت جانتی ہے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ درد وہ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں متحد اور متفق ہونا چاہیے، لیکن اس اتحاد و اتفاق کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو کہ اہل سنت کی مقدس شخصیات نہیں بلکہ اسلام کی مقدس شخصیات ہیں۔ اہل سنت کی مقدس شخصیات تو صحابہ کرام بعد میں بنے ہیں، پہلے وہ اسلام کی مقدس شخصیات ہیں۔ تو اسلام کی ان مقدس شخصیات کی عزت و ناموس کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف لب کشائی کرنا، ان کے توہین کرنا، تنقیص کرنا، اس سے اپنی زبانوں کو بچانا چاہیے۔ دیکھیں، ہم لوگ اہل بیت عظام کے ماننے والے، صحابہ کرام کے ماننے والے، ہم جہاں پر اہل بیت عظام کی گستاخی، توہین اور تنقیص کو حرام کیا اشد الحرام سمجھتے ہیں، یعنی ہم جو سنی مسلمان ہیں ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ الیاذ باللہ نبی پاک کے گھرانے میں سے کسی فرد کی توہین کی جائے، اس کی تنقیص کی جائے، اس دن سے پہلے ہمارے لیے زمین پھٹ جائے، ہم مر جائیں جس دن الیاذ باللہ ہماری زبانوں پر تنقیص اہل بیت کے حوالے سے کوئی جملہ آئے۔ ہماری طرف سے تو الحمدللہ جو ان کی نظر میں کہ ہم اہل بیت عظام کو زیادہ ماننے والے ہیں، ہماری طرف سے تو ان کے مذہب و مسلک کی جو بنیاد اور بیس ہیں اہل بیت عظام، ان کی عزتوں کو تحفظ حاصل ہے، اور الحمدللہ ہمارا تو یہ اسلامی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے، اہل بیت عظام کی توہین سے بچنا، تنقید سے بچنا، ان کی عزت و احترام کو بجا لانا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس پر تو ہماری جنت موقوف ہے، تو ہم اپنی جنت کو کیوں برباد کریں؟ ہماری طرف سے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ پورے ملک پاکستان میں دیکھ لیں، کوئی سنی عالم، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کسی کی جانب سے کبھی توہین اہل بیت یا تنقید سے اہل بیت کا کوئی شائبہ تک بھی آپ کو گفتگو میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے شیعہ حضرات وہ صحابہ کرام کی توہین اور تنقید سرعام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر ایسے شخص سے جو شیعہ اور سنی کو ملانا چاہتا ہے، قربتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی پشت پر ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو اس کا میکانزم ہے، نظام ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان احباب سے التماس کریں، ہاتھ جوڑ کر کریں۔ آپ سے ہاتھ نہیں جوڑے جاتے، ہم اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کے حال پہ رحم کریں، پاکستان کو امن کا، آستی کا، پیس کا گہوارہ بننے دیں۔ اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ لوگ اپنی زبانوں کو توہین صحابہ، تنقید سے صحابہ سے محفوظ کر لیں اور اپنی زبانوں کو خاموش کر لیں۔ صحابہ کرام اسلام کی مقدس شخصیات ہیں، قرآن کی مقدس شخصیات ہیں، احادیث مبارکہ کی مقدس شخصیات ہیں، ان کے خلاف لب کشائی نہ کریں۔ یہی بیس اور بنیاد ہوگی ہماری قربتوں کی۔ اس لیے اس نقطے پر تمام تر ایسا جو کام کر رہے ہیں، آپس میں قربتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازمی اور ضروری بات یہ ہے کہ اس نقطے پر فوکس کریں۔ ان کے جو ذاکرین ہیں، علماء ہیں، یا جو بھی احباب ہیں، وہ اس حوالے سے توہین صحابہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے لکھوانا چاہیے، ادارے ان سے لکھوائیں، ان کو اس بات پر ایگری کریں کہ وہ اپنی زبانوں کو توہین صحابہ اور تنقید صحابہ کے حوالے سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم الحمدللہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم تو اپنے حاشیے خیال میں ایسی بات تصور میں لا ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم جب لا ہی نہیں سکتے تو یہ پھر بھی میں اس کے اوپر مستضاد کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت عظام، اللہ کے نبی کا گھرانہ، نبی پاک علیہ السلام کی گھر والے، ان کی عزت و احترام وہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے الحمدللہ، اور ایسی پکی گارنٹی ہے کہ جس گارنٹی کے اندر ذرا برابر بھی انحراف نہیں ہو سکتا، ذرا برابر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں
کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں ٹی ویوں پر آ کر، میڈیا ٹاک میں آ کر کہ ہم صحابہ کرام کی جو ہے عزت و احترام کرتے ہیں، یا ہم جو اہل سنت کی مقدس شخصیات ہیں ہم ان کی توہین کو برا سمجھتے ہیں، ہمارے مجتہدین کے فتاوی جات ہیں۔ تو بھئی اگر فتاوی جات ہیں تو آپ ہی کے ممبروں سے توہین صحابہ، تنقیص صحابہ ہوتی ہے، تو یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ یعنی ٹی وی پر کچھ اور ہے اور اپنے امام بارگاہوں اور اپنی جگہوں پر کچھ اور آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ خدا را یہ دوغلی پالیسی پاکستان کے حق میں یہ مثبت نہیں ہے بلکہ نہایت یہ منفی چیز ہے۔ تو اگر پاکستان میں امن کو برقرار رکھنا ہے تو جس طرح ہماری طرف سے الحمدللہ گارنٹی ہے کہ اہل بیت عظام کے کسی فرد کی توہین اور تنقیص کسی طرح بھی ہماری زبانوں، ہماری قلم اور تحریر میں نہیں آ سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اسی طور پر جو ہمارے شیعہ حضرات وہ بھی اس بات کی گارنٹی دیں کہ توہین صحابہ، تنقیص صحابہ سے ہماری زبانیں، ہمارا قلم بالکل محفوظ رہے گا۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا۔ انارکی، فرقہ واریت، اضطراب اور انتشار یہ پاکستان سے انشاءاللہ العزیز خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، ہم اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیں گے ان تمام علماء کرام سے، ان تمام پاکستان کے امن کے جو خواہش مند ہیں ان احباب سے کہ آپ اس نقطے پر ان احباب کو لے کر آئیں کہ آپ اپنی زبانوں کو توہین صحابہ، تنقیص صحابہ سے محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔